رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم اور جلالیہ علماء کونسل کے زیر اہتمام یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرہ العزیز کہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے فضلائے عظیمت کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے پوری دنیا میں یہ اپیل کر رکھی ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور آپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا جائے۔ یقیناً اس صدی کے اندر اس عہد میں اس وقت امت میں جو بیداری ہے اس کے اندر حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس سلسلہ میں یہ اعلامیہ پیش کرنا اس وقت مقصد ہے، اور یہ اعلامیہ آپ فضلاء علماء کو سامنے بٹھا کر پوری دنیا کے حالات کے لحاظ سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور مقتدر اداروں سے اور حکومتوں سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کے کئی حصے ہوں گے، کچھ کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو گفتگو ہے اس کا آپ لوگوں کی منظوری کے توسط سے ملک اور بیرون ملک قوتوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا حصہ اتحاد امت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اتحاد امت کے نام پر اس وقت دن رات فراڈ کیا جا رہا ہے، اور ایرانی انقلاب، نام نہاد انقلاب، وہ پاکستان میں لانے کے لیے دن رات اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا، اور ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ پھر اس کا ایک ایندھن بن رہے۔ نمبر 1، اتحاد امت کا سوائے اس کے کوئی فارمولہ نہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کی جائے۔ جس طرح آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، ایسے ہی ان دونوں محبتوں میں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا بھی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہرگز شرعی محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی وساطت کے بغیر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، سرکار کو چھوڑ کر، یہ اسی گفتگو کا تسلسل ہے جو ہم نے تحفظ عقائد اہل سنت کنونشن میں کی۔ سرکار سے ہٹ کر ان میں سے کسی کے ساتھ محبت، وہ شرعی محبت نہیں، نہ اس کا تقاضا شریعت نے کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احبوا اہل بیتی لحبی، اور فمن احبہم فبحبی احبہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میری وجہ سے محبت کرو۔ یہ جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ کو چھوڑنے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے، لہذا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبتیں کہنے کو دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے۔ اس بنیاد پر ایک مومن کے سینے میں یہ دونوں محبتیں بیک وقت اکٹھی پائی جاتی ہیں، ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ سچی ہوں تو کیا ایک مومن کا سینہ آپس میں آدھا ایک طرف ہو کے آدھا دوسری طرف ہو کے جنگ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے امن عالم کا فارمولہ، یہ ہے اتحاد امت کا فارمولہ۔ اگر آدھے لوگ ایک محبت والے ہوں آدھے دوسرے ہوں تو کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا۔ ہر سینہ دونوں محبتوں سے آباد ہو تو پھر امن ہو سکتا ہے، اور تب ہی اسلام کا تقاضا بھی پورا ہو سکتا ہے۔ یہی وحدت امت کا راز ہے کہ یہ دونوں محبتیں بیک وقت ہر مومن کے سینے میں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 295 قرآنی قانون اور سالمیت پاکستان کی روح ہے۔ اس کے خلاف ہرزہ سرائی کو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت قرار دے کر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کے خلاف ہونے والی سازشیں دین اسلام اور پاکستان کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ تحفظ اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے ان کا سد باب کیا جائے۔ نمبر 4، ایرانی حکومت کے لانچ کردہ فرقہ وارانہ پروگرامز کو سرزمین پاکستان سے روکا جائے۔ ان پروگراموں میں آئے روز مقدسات اسلام کی توہین کی جاتی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ کسی شہیدہ سے کہیں اونچا ہے، مگر آپ کے وصال مبارک کو شہادت قرار دے کر اور آپ کو شہیدہ کہہ کر اس کی آڑ میں دن رات تبرہ کیا جا رہا ہے اصحاب رسول علیہ السلام پر، اور نسل نو کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ لخت جگر کو بھی آخر امت نے شہید کر دیا۔ یہ ایران سے چلنے والی آندھی جو اب پاکستان کی گلی محلوں میں وہ شہادت کے ٹائٹل سے جلسے کر کے، اس میں اور موضوع ہی کوئی نہیں، ایک جھوٹ دجل مکر فریب، ایک گھڑی ہوئی بات کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے کہ انہوں نے سیدہ پاک کا دروازہ معاذ اللہ جلایا اور دھکا دیا اور یہ وہ، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں، جو بہت بڑا افتراء ہے، اس کو ہر جگہ بیان کرنے کے لیے یہ اس نام کے جلسے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یعنی 1-2 سالوں سے یہ کام جو ہے وہ بڑی منظم سازش کے تحت پاکستان میں ہو رہا، اور ہمارے وہ جو اپنے تقدس کے نشے میں دھت مشائخ ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں کہ اس ملک میں گلی گلی
اس نام سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یہ بھی شروع ہو جائیں گے اسی نام پہ جلسے کرنا. جو نہیں کرے گا وہ ہوگا کہ یہ بغض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتا ہے. اور اس سے پھر صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے، آیات قرآن اور قرآن کے خلاف بغاوت کی جائے گی معاذ اللہ. تو اس واسطے علماء مشائخ اہل سنت سے بھی اپیل ہے کہ وہ ذرا اس بارے پہ سوچیں کہ یہ ملک کے اندر پلاننگ سے یہ بات ہر طرف کی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا حملہ ہے اس ملک کی سالمیت پر، اور اسے ایران کی کالونی بنانے کا یہ ایک منصوبہ کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. نمبر 5، جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر آج کا یہ کنونشن، فضلائے عظیمت کنونشن، گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. آج وہی جزیرہ عرب یہود و نصارہ کی سازشوں کا مرکز بن چکا ہے، محمد بن سلمان کی سہولت کاری کی شکل میں نیوم سٹی بنا دیا گیا ہے، جو دوسرے لفظوں میں دجال کا اڈا ہے، جہاں اذان نہیں پڑھی جا سکتی، اور سرزمین عرب ہے، حجاز مقدس جزیرۃ العرب کے اندر. اور پھر میوزک شو سے میوزک فیسٹیول تک بات چلی گئی ہے. سرزمین حجاز پر میوزک شوز، میوزک فیسٹیول اور کرسمس جیسی تقریبات سے مرکز اسلام کے تقدس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. سعودی عرب میں تیز رفتاری سے آنے والی بے لگام جدت جو ہے، ہم اس کو دین اسلام کے لیے نہایت خطرناک سمجھتے ہیں. اس پر یہ علماء اس عہد کی اذان دینے کے لیے آج اکٹھے ہیں کہ مقتدر طبقے یہ دیکھیں کہ حرمین شریفین کی سرزمین خطروں کی لپیٹ میں آ چکی ہے، جہاں ہمیں تیز ہواؤں کا چلنا بھی برداشت نہیں، وہاں بڑے بڑے طوفان انگڑائیاں لے رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دیش کے اندر یہود و نصارہ اتنے سختی سے اپنے پنجے گاڑ چکے. نمبر 6، تبلیغی جماعت کو صرف ان کے اپنے مراکز تک محدود رکھا جائے. یہ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے. اہل سنت کی مساجد اور پبلک مقامات پر ان کی سرگرمیوں سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور کئی جگہ لڑائیاں جھگڑے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ بھی اگرچہ بہت سے لوگ مسرتوں کا شکار ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے تبلیغی جماعت والوں کی بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم اللہ کے فضل سے اسی فکر پر ہیں جو امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کل بھی دی تھی، اور آج بھی ان کی یہ فکر ہے. اور اس پر یہ ہمارے آج کے اعلامیہ کا یہ حصہ ہے، اور اس کے ہم ذمہ دار بن کے اس کی بات کر رہے ہیں. نمبر 7، ماضی میں سعودی اور ایرانی لابیوں نے پاکستان کو اکھاڑا بنا کر ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو پہنچایا. جتنا بم دھماکوں کا سلسلہ اور یہ دو طرح کی تنظیمیں آپس میں، یہ سارا کھیل ان دو ملکوں کا تھا، لیکن خون سارا پاکستان کے مسلمانوں کا. اور اب پھر اسی کھیل کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالخصوص یہ حکومت سہولت کار بن چکی ہے روافظ کی، اور روافظ جو ہیں وہ آگے اتنا بڑھ رہے ہیں کہ پھر کوئی رد عمل ان کے مقابلے میں ہو اور پھر یہ ملک جو ہے یہ معاذ اللہ تباہی بربادی کی طرف بڑھے. تو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اور ادارے آنکھیں کھولیں، اور ہمارا یہ نعرہ ہے لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران.
پاکستان کی خارجہ پالیسی کو امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودیہ اور ایران کے اثرات سے بھی آزاد رکھا جائے، یہ ہمارا آج کے مطالبات میں سے پاکستان فارن افیئرز سے ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ 8ویں نمبر پر 4 جنوری یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مادہ پرستی سے نکال کر شاہراہ مدینہ منورہ پر گامزن کر دیا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں نوجوانان اسلام عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا شورائے آفاق نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر تحفظ ناموس رسالت کا جو دم بھرتے ہیں، اس کے پیچھے غازی ممتاز حسین قادری کی لازوال قربانی کی حرارت موجود ہے۔ ان سچے جذبات کی صحیح سمت میں رہنمائی سے استحکام پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر